جب تم دنیا میں پیدا ہو کر دنیا میں آتے ہو تو تمہارے ماں باپ اپنی جوانی کو اپنے وقت کو ختم کر دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ میرے بچہ کی پرورش ہی میرے لیے سب کچھ ہے، میرے بچہ کی فیوچر ہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہ سوچ کر وہ اپنے آپ کو ڈھال دیتے ہیں۔ اگر ان کا اندر کوئی تمنا بھی رہتا ہے، کوئی خواہش بھی رہتا ہے نا، اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ میرے بچہ کی ہی میرا سب کچھ ہے۔ تو وہی بچہ جب بڑے ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایکچولی وہ ہے، میرا پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ یہی ماں باپ نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اگر یہی ماں باپ تمہیں پال پوس کر بڑا نہ کرتا ہے، بتا نہیں تم کہاں ہوتے، ان چیز کو بتا نہیں کیوں بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ، 3 مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، 4تھی مرتبہ فرمایا کہ باپ کے ساتھ۔ باپ کے ساتھ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے راضی میں اللہ کے راضی ہے، باپ کے ناراضگی میں اللہ کے ناراضگی ہے۔ اگر باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لے اللہ بھی تم سے راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے سمجھ لے اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، 3 نوجوان ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو تینوں نوجوانوں نے دعا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جب وہ غار میں پھنس گئے تھے، بڑا غار کے منہ بند ہو گیا تھا، بڑا پتھر گر گیا نا، تو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ پتھر کو ہلا کر وہ باہر نکلنا۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم نے عمل کیا ہے، اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھ کر ہم اللہ سے دعا کریں گے تاکہ ہمارے شکم ہل جائے۔ سب سے پہلے ایک شخص نے دعا کیا کہ اللہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں بکری چرا کر شام کو آتا تھا تو اس وقت میں اپنی ماں کے لیے اپنی والدین کے لیے دودھ لے کر آتا تھا، تو ان کو دودھ لا کر پلاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ایک دن میں بکری چراتے چراتے کہیں دور چلا گیا، آتے ہوئے مجھے وقت زیادہ ہو گیا، تو میرے ماں باپ میرے والدین سو چکے تھے، تو میں نے اس وقت اپنے والدین کو اٹھانا اچھا نہیں سمجھا، اور میں دودھ کا پیالہ لے کر وہیں ماں باپ کے پاس کھڑا تھا۔ میرے بچے بھوکے تھے، میرے بچے بھوک کے مارے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں نے پہلے ان کو پلانا اچھا نہیں سمجھا، میں اپنے ماں باپ کے لیے دودھ کا گلاس لے کر وہیں کھڑا تھا۔ جب میرے ماں باپ اٹھے تو میرے اپنے ماں باپ کو یہ دودھ پلایا ہوں، تو یا اللہ اگر یہ کام اگر تیرے رضا کے لیے میں نے کیا تو چٹان کو تھوڑا سا کھلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹان کو کھلا دیا تھا۔ یہ صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے ماں باپ کے دل کبھی مت دکھانا، ماں باپ کے دل دکھ گیا نا پھر کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو، ماں باپ سے حسن و سلوک کرو، ماں باپ سے جھڑک کر باتیں مت کرو۔ دنیا میں اگر تم سے پیار کرنے والا کوئی ہے تو تمہاری ماں ہے۔ دنیا میں ہر کوئی تم سے محبت تو کرتا ہے، لیکن کسی نہ کسی ذریعہ سے محبت کرتا ہے، لیکن تمہارے ماں ایک ایسا انسان ہے جو ہمیشہ تمہارے لیے محبت کرتا ہے اور تمہارے ہمیشہ اچھا ہی چاہتے ہیں۔ تم نے پال پوس کر بڑا کیا، جب تم رات کو سو کرتے تھے نا تو وہ خود گیلے جگہ میں سو کر تمہیں سوکھا جگہ میں سلایا کرتے تھے، کہیں تمہیں کچھ نہ ہو نہ جائے۔ تمہارے ایک بار مسکراہٹ دیکھنے کے لیے پوری رات جاگتے تھے، تمہارے ایک بار مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بنا کھائے پیے بیٹھے رہتے تھے کہ میرے بچہ ایک بار مسکرا دے، ایک بار ہنس دے۔ میرے بھائی وہ دن یاد کرے کہ جب ہم بچپن کی حالت میں تھے، کیسے کتنے مشکل سے انہوں نے ہمیں بڑا کیا ہے۔ جب ہم روتے تھے تو ہمیں گود میں اٹھا کر کتنے پیار سے سہلاتے تھے۔ آج جب ہم بڑے ہو گئے، جب ہم بڑے ہو چکے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ہم وہ چیز بھول چکے ہیں جو ہمارے لیے انہوں نے کیا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔